ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا. جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ یا اخوان، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذه الدورہ المبارکہ، دورۃ التحدث باللغۃ العربیہ. ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پچھلی ہی مشق کو جاری رکھنے والے ہیں. پچھلے درس میں یا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کافی مثالوں کو لیا تھا اور ان کے ذریعے سے جملے بنانے سیکھے تھے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ایک نئے پیٹرن پر جملے بنانے کی مشق کی تھی، جو مشق ادھوری رہ گئی تھی. آئیے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. ہم پہنچ چکے تھے یہاں تک الماء بارد والشائی حار. الماء بارد والشائی حار. یہاں پر آپ کوئی بھی لفظ رکھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں العصیر بارد والماء حار. الطعام بارد الطعام حار. الحلیب، حلیب کے معنی ہوتے ہیں ملک، دودھ. آپ کہہ سکتے ہیں الحلیب حار. اور بھی بہت طرح کے الفاظ کو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. الجو بارد، ایک لفظ ہوتا ہے الجو. الجو بارد، آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہے. الجو بارد. الجو حار، موسم گرم ہے. تو آئیے اب ہم اگلے لفظ کو لیتے ہیں. ہمارے سامنے ہے قریب اور دوسرا لفظ ہے بعید. قریب کے معنی بتائے جا چکے ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے نزدیک، اور بعید یعنی دور. قریب پاس، بعید دور. اب اگر آپ سے مسجد قریب میں ہے، پاس میں ہے، تو آپ کہہ لیں المسجد قریب. المسجد قریب، مسجد قریب ہے، پاس میں ہے. اور اگر جہاں پر آپ ہیں وہاں سے آپ کا گھر دور ہے تو آپ بول سکتے ہیں البیت بعید. البیت بعید. البیت بعید، یہاں پر واو ہم بڑھا لیتے ہیں. المسجد قریب والبیت بعید. اگر مسجد دور ہے، گھر قریب ہے، تو آپ چینج کر سکتے ہیں البیت قریب والمسجد بعید. اسی طریقے سے یہاں پر اور بھی لفظ استعمال کر کے آپ جملے بنا سکتے ہیں. جیسے المطار، مطار کے معنی ہوتے ہیں ایئرپورٹ. مطار یعنی ایئرپورٹ. تو اب ہم یہاں اس کو رکھ کر بھی جملہ بنا سکتے ہیں المطار قریب. المطار قریب، ایئرپورٹ پاس میں ہے. آئیے اب ہم نئے الفاظ لیتے ہیں. ثقیل کے معنی بتائے جا چکے ہیں بھاری. خفیف یعنی ہلکا. تو بھاری کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ دھیان دیں، غور کریں. پتھر بھاری ہوتا ہے. تو اب ہم یہاں پر پتھر کا استعمال کر سکتے ہیں الحجر ثقیل. عربی زبان میں پتھر کو حجر بولتے ہیں. پتھر کو حجر بولتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی اردو میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جسے بولتے ہیں شجر و حجر، بحر و بر. شجر و حجر، شجر یعنی درخت اور حجر یعنی پتھر. الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے. الورق خفیف. الحجر ثقیل والورق خفیف. پتھر بھاری ہے اور پتا ہلکا ہے. ورق کے معنی ہوتے ہیں پتا. کاغذ کو بھی ورقہ بول دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی پتے ہی کی طرح ہوتا ہے.
تو الحجر ثقیل پتھر بھاری ہے، والورق خفیف اور ورق ہلکا ہے، پتا ہلکا ہے۔ اب آئیے ہم نظیف پر آتے ہیں۔ القمیص، القمیص نظیف، قمیص کے معنی آپ جان چکے ہیں۔ القمیص نظیف، قمیص یعنی شرٹ یا کرتا یہ صاف ہے، قمیص صاف ہے۔ والمندیل، والمندیل وسخ، القمیص نظیف والمندیل وسخ، قمیص صاف ہے اور رومال گندا ہے۔ قمیص صاف ہے، رومال گندا ہے۔ القمیص نظیف والمندیل وسخ۔ آپ اسی پیٹرن پر مزید الفاظ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کسی کے کمرے میں جاتے ہیں، اس کمرے کی دیوار گندی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں الجدار وسخ، الجدار وسخ۔ کسی کا موبائل گندا ہے آپ کہہ سکتے ہیں الجوال وسخ، الجوال وسخ۔ اگر وہ صاف ہے تو الجوال نظیف، الکرسی نظیف، السریر نظیف، اللباس نظیف، لباس یعنی ڈریس، اللباس نظیف، لباس صاف ستھرا ہے۔ اگلا لفظ ہم لیتے ہیں الصدق، الصدق حسن، الصدق حسن۔ صدق کے معنی ہوتے ہیں سچائی، سچ یا سچائی، دونوں اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ الصدق حسن، سچائی اچھائی ہے، سچ اچھا ہے۔ الصدق حسن، سچ اچھا ہے۔ اور یہاں پر کیا لفظ ہونا چاہیے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں پر ہم رکھتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹ کو عربی میں الکذب بولتے ہیں، کاف زال با، الکذب۔ قبیح، الصدق حسن والکذب قبیح، سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے۔ الصدق حسن والکذب قبیح۔ یہاں پر کذب کی جگہ آپ کوئی اور لفظ بھی رکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر حسد ایک لفظ ہے جو عربی کا لفظ ہے اصل میں، اور اردو میں بھی بہت بولا جاتا ہے۔ حسد کے معنی ہوتے ہیں جلنا، تو ہم کہہ سکتے ہیں الصدق حسن والحسد قبیح، والحسد قبیح۔ حسد ایک برائی ہے، حسد بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے آئیے ہم اگلے لفظوں کو لیتے ہیں۔ غنی ان کے معنی ہم نے بتایا تھا مالدار، فقیر ان کے معنی تنگ دست۔ اب اس کے حساب سے ہم یہاں پر کوئی لفظ رکھ کر جوڑتے ہیں، جملہ بناتے ہیں۔ التاجر، التاجر غنی، التاجر غنی، التاجر غنی۔ بزنس مین مالدار ہے، بزنس مین مالدار ہے۔ والعامل، والعامل فقیر، عامل کے معنی ہوتے ہیں ورکر، کام کرنے والا یعنی مزدور۔ التاجر غنی والعامل فقیر، تاجر غنی ہوتا ہے اور عامل فقیر ہوتا ہے۔ یہ ایک نئے انداز سے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ آپ اس طرح بھی بسا اوقات جملے کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کہیں ہوتا ہے ترجمہ کرنا بہت اچھا ہوگا، اور کہیں پر صرف ہے لگانے سے کام چل جائے گا۔ تو اب جیسے التاجر غنی والعامل فقیر، تو یہ صرف ایک تاجر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اکثر و بیشتر تاجر مالدار ہی ہوتا ہے،
تو ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تاجر مالدار ہوتا ہے۔ والعامل فقیر، اور مزدور تنگ دست ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں مزدور تنگ دست ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر تاجر کی جگہ ہم اللہ کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی۔ اور یہاں پر ہم عبد کا لفظ رکھ سکتے ہیں، عبد، عین با دال، عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ، اللہ غنی والعبد فقیر۔ انسان بھی ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں، والانسان فقیر، اللہ غنی والانسان فقیر۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پر کسی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارا کوئی دوست ہے، کوئی ملنے جلنے والا ہے، اس کا نام حامد ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں حامد غنی، حامد مالدار ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں محمود فقیر، محمود تنگ دست ہے۔ اب آئیے ہم اگلے لفظ پر چلتے ہیں۔ تو یہاں پر طویل ہم نے لفظ لکھا ہے اور دوسرا لکھا ہے قصیر۔ طویل کے معنی ہوتے ہیں لمبا، اور قصیر پستہ قد، چھوٹے قد والا۔ تو اب ہم یہاں پر بھی کوئی لفظ رکھ سکتے ہیں، جیسے زید طویل، زید لمبا ہے، محمود قصیر، محمود چھوٹا ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کے جملوں میں جب ہم پہلا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے پہلے اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں، لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں تو ال نہیں لگا ہوا ہے، زیدن پر بھی ال نہیں ہے، محمودن پر بھی ال نہیں ہے، تو یہاں پر ایسا کیوں ہوا؟ یہ چیز آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا نام ہے تو وہاں اس نام کے شروع میں ال نہیں ہے، تب ہمیں وہاں ال لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ال کسی عام اسم کو خاص بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو نام ہوتا ہے وہ تو پہلے سے ہی خاص ہوتا ہے، تو وہاں اس کو مزید خاص بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے کسی کے نام کے آگے اگر نام میں ہی ال ہوتا ہے تب تو اچھی بات ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، اور اگر نام میں ال نہیں لگا ہوا ہے تو ہم پھر وہاں پر ال لگانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اب زیدن کو الزیدو نہیں پڑھا جائے گا، محمودن کو المحمودو نہیں پڑھا جائے گا۔ اگلا لفظ ہے صحیح، اور دوسرا ہے مریض۔ صحیح کے معنی ہوتے ہیں تندرست، اور مریض یعنی بیمار۔ تو ہم یہاں پر بھی کوئی لفظ رکھ سکتے ہیں، حامد، حامد صحیح وخالد مریض، حامد صحیح وخالد مریض، حامد تندرست ہے اور خالد بیمار ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں، ان کے میننگ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور ان کی بولنے کی پریکٹس کر لیتے ہیں، تب آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں عربی زبان کو داخل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ ضرورت کے مزید الفاظ ڈکشنری میں دیکھ کر اپنی گفتگو میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی پیٹرن پر مزید سینٹنسز آپ بنا سکتے ہیں، اپنی ڈائری میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا مفتوح۔ مفتوح کے معنی ہوتے ہیں کھلا ہوا، لیکن مفتوح کے ایک اور معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفتوح کے معنی ہوتے ہیں انلیمیٹڈ، مفتوح انلیمیٹڈ۔ جیسے اگر ہمیں کہنا ہے الانٹرنیٹ مفتوح، مفتوح یعنی انٹرنیٹ انلیمیٹڈ ہے، لامحدود ہے۔ اسی طریقے سے ہم دکان کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، المحل مفتوح، المطعم مفتوح۔ محل کے معنی ہوتے ہیں دکان، المحل مفتوح دکان کھلی ہوئی ہے، اور الفندق مفتوح ہوٹل یعنی رہائش والا ہوٹل وہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ الفاظ اگر آپ
سمجھ لیتے ہیں اور ان کی مشق کر لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں، تو بہت آسانی کے ساتھ آپ عربی زبان بولنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اب ان الفاظ میں جو ال کا استعمال ہوا ہے اور جو استعمال آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آیا ہے، تو اس کے استعمال کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ ال لگے ہوئے کسی شبد کے تلفظ میں غلطی کر جاتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ الشافی کو الشافی بول دیتے ہیں، الشافی، حالانکہ وہ الشافی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام الشفا رکھتے ہیں، الشفا، جبکہ صحیح ہے الشفا۔ اور بہت سے لوگ اپنے نام میں الرحمن لکھتے ہیں، جیسے کسی کا نام عتیق الرحمن ہے تو بہت سے لوگ اسپیلنگ میں لکھتے ہیں عتیق الرحمن، تو یہ غلط ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ قاعدہ سمجھا دیتا ہوں جو اس استعمال کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جس سے آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ کہاں لام کو پڑھا جائے گا اور کہاں لام سائلنٹ ہو جائے گا، اور ڈائریکٹ ہم اگلے لفظ کو ڈبل کر دیں گے، یعنی اگلے لفظ پر لام کے بعد والا جو لفظ ہے اور جو کسی ورڈ کا پہلا لفظ ہے، کہاں پر ہم اس پر تشدید لگائیں گے۔ پیارے ناظرین، اب میں سمجھانے والا ہوں آپ کو وہ قاعدہ، وہ اصول جس کی بنیاد پر آپ ال کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ حروف کو حروف قمری بولتے ہیں یعنی مون لیٹرز، اور کچھ حروف کو حروف شمسی بولتے ہیں یعنی سن لیٹرز۔ تو حروف قمری کیا ہے اور حروف شمسی کیا ہیں، آئیے ہم یہ جانتے ہیں۔ الحروف القمریہ، حمزہ، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یہ یا۔ ان حروف کو حروف قمری بولا جاتا ہے۔ یہ کل 14 حروف بنتے ہیں، اور دوسرے حروف ہوتے ہیں حروف شمسی، الحروف الشمسیہ۔ الحروف الشمسیہ میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ حروف شمسی میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی میں مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ تا، سا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ تو یہ جو حروف ہیں انہیں حروف شمسیہ کہا جاتا ہے۔ اوپر والوں کو حروف قمری اور نیچے والوں کو حروف شمسی۔ اب اگر کسی اسم کا پہلا حرف حروف قمری میں سے ہے تو وہاں پر لام کو پڑھا جائے گا، لام سائلنٹ ایسی صورت میں نہیں ہوگا۔ ایک بار میں دہرا دیتا ہوں، کسی اسم کا پہلا حرف حروف قمری میں سے ہے اور اس سے پہلے ال آ رہا ہے تو ایسی صورت میں ال کا جو لام ہے وہ سائلنٹ نہیں ہوگا، ال پورا پڑھا جائے گا۔ اور اگر کسی اسم کا پہلا حرف حروف شمسی میں سے ہے تو وہاں پر لام سائلنٹ رہے گا اور الف کو ڈائریکٹ لام کے بعد والے لفظ میں ملا دیں گے اور اس لفظ پر تشدید آ جائے گی۔ اب جیسے قرآن مجید میں آیا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تو اگر حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے کسی ورڈ کے شروع میں اور اس پر ال داخل ہو رہا ہے تو ہم اسے وَالشَّمْسِ کی طرح پڑھیں گے، لام وہاں سائلنٹ ہو جائے گا اور لام کے بعد والے حرف پر تشدید آ جائے، وَالشَّمْسِ۔ یہاں پر آپ نے دیکھا
قرآن مجید کی اس آیت میں جو الشمس ہے وہاں پر لام سائلنٹ ہو رہا ہے اور شین پر تشدید آ رہی ہے. اور والقمری، تو والقمری اس میں لام سائلنٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اب میں ان تمام حروف کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. حروف شمسی میں جیسے ابن، ابن کا لفظ الابو، البابو، الجنت، الحلیم، الخبز، الخاتم، العین، العصفور، الغذاء، الفم، القلنسوة، الكلب، الكعبة، الماء، الولد، الہواء، الید. اب ان حروف شمسی کی بھی ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. التاجر، الثوب، الدیک، الذهب، الرجل، الزہرة، السمك، الشمس، الصدر، الضيف، الطالب، الظالم، اللحم، النجم. تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہم الفاظ کے شروع میں آنے والے ال کا استعمال کریں گے. ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں سلمیٰ رضوی اپنے والدین کی طرف سے پورا تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں